بیٹھے بیٹھے. خیر جان بلوچ صاحب. پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ میری گزارش یہ فورس تھی. کا بندہ ہے. 4 دن کی زندگی ہے، اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے اور دبوچ لیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے، کسی خوف سے، تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر، کرپشن اتنی کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. اسمبلی کے اندر انوکھی لڑائی. فرح عظیم شاہ آ کر فرش پر لیٹ کی اور کہا کہ مجھے یہیں پر گاڑ دیں، میں آج واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی. اگر مجھے بات نہ کرنے دی تو میں کسی کو بھی تقریر نہیں کرنے دوں گی. تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی عورت کا اتنا سخت قسم کا سٹانس سامنے آیا. اسپیکر نے ان کا مائک بند کر دیا، جس پر فرح عظیم شاہ نے کہا کہ چوڑیاں پہن لو. انتہائی شدید قسم کی لڑائی اور سخت الفاظ کا استعمال. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. آج یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، منتخب کردہ نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بار بار یہ کہوں گی کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کتنی ڈیولپمنٹ اسکیمز ملتی ہیں جناب اسپیکر؟ پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے. بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے. آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے. آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20-20 کروڑ دیتا ہے اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں. کیوں لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر؟ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں، کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے. خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے. خدا کی قسم کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے. یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں. آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. 4 دن کی زندگی ہے، اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے اور دبوچ لیے جائیں گے. سب کے سب دبوچ لیے جائیں گے. اور یہ جتنے بھی قتل عام ہیں، میرے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے، لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی، جب بات آئے گی پاک افواج کی، جب بات آئے گی بلوچستان کی، جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی، اس وقت میں کھڑی ہوں گی. میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. اور جناب اسپیکر، یہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں، یہ جتنی بھی تحریک چلی، BLA BLF BRA، یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ رہے تھے. اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلی کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں. اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں. لیکن نہیں جناب اسپیکر، آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کرائیں گے. آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی میں خاموش بھی نہیں میری گزارش ہے محترمہ، اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی جناب اسپیکر. محترمہ میری گزارش سنیں. آج میں کیونکہ سنیں تو آج صحیح. یہ فرح عظیم شاہ کی آواز نہیں ہے، آج یہ آواز ہے پاکستان کی. آج یہ آواز ہے بلوچستان کی. آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ میری گزارش یہ فورس تھی. کا بندہ ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میری گزارش یہ تھی. آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے میڈم سنیں تو صحیح. آپ جناب اسپیکر اس پہ مائک بند کریں. میڈم کی مائک بند کریں. میں آپ نہیں، آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں. آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی. بلوچستان کی پاک افواج کی بات کر رہی ہوں. پاک افواج کب تک قربانیاں دے گی؟ بتائیں ہم ان شہیدوں کا لہو کب تک بہائیں گے زمین پر؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے یہاں پر پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں. آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کو. الزام تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی، میں حقیقت بتا رہی ہوں. کتنا بتایا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آئے. اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں. دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں. ایک غیر مسلم ہیں، ایک ہندو ہیں، اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟
ہم مسلموں کو، ہم قرآن کے متوالوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ منافقت نہ کرو، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، جھوٹ نہ بولو، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی، آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی۔ اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فرار سیاست نہیں آتی۔ ایک منٹ جناب شرم سے بلوچستان کو نہیں مرنا چاہیے، شرم سے پورے پاکستان کو مرنا کہتے چاہیے۔ ہیں کہ دور بدل گیا، کیا سورج نکلنا بند ہو گیا؟ نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا، نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا، کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا، وہی خدا، وہی قرآن، وہی رسول۔ کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے۔ کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے۔ آج میں یہ بھی کہوں گی، اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی، لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں۔ اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے، کسی خوف سے، تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر، آپ کو بھی بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں۔ پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر، کرپشن اتنی کرتے ہیں۔ ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے۔ بات کریں میڈم، that's it. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ خیر جان بلوچ صاحب پلیز کنٹینیو۔ بیٹھے اوکے۔ جس طرح خیرجان بلوچ صاحب نے کہا کہ 15 خون معاف ہیں، میرے 380 لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ میں ان تمام لوگوں کا خون بھی پاکستان کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ جو ہے لڑائی وہ شاید انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ لڑائی شاید بے روزگاری کی وجہ سے ہے۔ میری بہن جذباتی ہو کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہے گی، وہی شام کو ہیرو یا ہیروئن بننے کا شوق ہے کہ شام کو فیس بک پہ تقریر چلنی چاہیے۔ کیوں ریئلٹیز پہ بات نہیں کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی اسمبلی کی تاریخ کی انوکھی لڑائی۔ آج فرعظیم شاہ اور اسپیکر کے درمیان انتہائی سخت جملوں کا تبادلہ۔ اسپیکر نے ان کا مائک بند کر لیا اور کہا کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، جس پر فرعظیم شاہ احتجاجاً فرش پر آ کر لیٹ گئی اور کہا کہ میں اس وقت تک کسی کو نہیں بولنے دوں گی جب تک مجھے نہیں بولنے دیا جائے گا۔